नाज़रीन आदाब, उर्दू खबरों के इस बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। पहले एक नज़र आज की सुर्खियों पर। लोकसभा इंतखाबात के बाकी मानदा मरहलों के लिए चुनाव मुहिम जोरों शोर से जारी। मुख्तलिफ सियासी जमातों के लीडर और रहनुमा वोटों को लुभाने की भरपूर कर रहे हैं कोशिश। पांचवें मरहले के इंतखाबात के लिए कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल का काम मुकम्मल। उम्मीदवार सोमवार तक अपना नाम ले सकते हैं वापस। वादी में सियासी सरगर्मियां अरूज पर। सभी सियासी जमातों ने आज भी किए चुनावी जलसे, रोड शोज और रैलियां। और चीफ सेक्रेटरी अटल डल्लू ने श्रीनगर स्मार्ट सिटी के तहत जारी मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर हो रही पेशरफ्त का लिया जायजा। खबरें तफसील से। लोकसभा इंतखाबात के बाकी मानदा मरहलों के लिए चुनाव मुहिम जोरों शोर से जारी है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा और आला लीडरान वोटरों को लुभाने और अपने अपने उम्मीदवारों के हक में करने की भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। इस सिलसिले में तकरीबन सभी सियासी जमातों की तरफ से रोड शोज, रैलियों, जलसों और चुनाव मीटिंगों का एहतमाम किया जा रहा है, जबकि चुनाव मैदान में मौजूद उम्मीदवार घर घर जाकर वोटरों को अपनी ओर रागिब करने की भी कोशिशें कर रहे हैं। इस दौरान लोकसभा इंतखाबात के पांचवें मरहले के लिए कागजाती नामजदगी की जांच पड़ताल आज की गई। इस मरहले के लिए कागजाती नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख कल थी, जबकि उम्मीदवार सोमवार तक अपना नाम वापस ले सकते हैं। वाज़ेह है कि पांचवें मरहले में 6 रियासतों और मरकजी के जेर इंतजाम 2 इलाकों की 49 लोकसभा सीटों के लिए 20 मई को वोट डाले जाएंगे। बारामूला पार्लिमानी हल्के के लिए भी आज कागजात की जांच पड़ताल की गई। यहां 23 कागजाती नामजदगी को सही पाया गया, जबकि 15 को रद्द किया गया। इस हवाले से जिला चुनाव अफसर बारामूला मंगा शेरपा ने दूरदर्शन न्यूज को बताया कि जिन उम्मीदवारों की कागजाती नामजदगी दुरुस्त पाए गए उनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के फयाज अहमद मीर, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सजाद गनी लॉन और अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद भी शामिल हैं। टोटल जैसे मैं आपको बताऊं, टोटल 38 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन भरा था, जिसमें आज आपको पता था आज स्क्रूटनी का दिन था। आज स्क्रूटनी के दिन पे 23 कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन वैलिड पाया गया और 15 कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन रिजेक्ट कर दिया गया। वज़ीर आज़म और बीजेपी के आला रहनुमा नरेंद्र मोदी ने कहा कि एनडीए सरकार के पिछले 10 बरस के दौरे इक़्तिदार में 25 करोड़ अफराद को गरीबी के चंगुल से निकाला गया। आज सुबह झारखंड के पलामा जिले में एक चुनाव जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 25 साल का उनका वज़ीर आला और वज़ीर आज़म की हैसियत से रिकॉर्ड बेबाक और पाक रहा है। वज़ीर आज़म ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के रहनुमाओं पर अपने अपने बच्चों के लिए दौलत जमा करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने याद दिलाया कि 2014 में अवाम के वोटों की वजह से पूरी दुनिया ने भारत की जमहूरियत की ताकत को सलाम किया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने पार्टी के श्रीनगर के पार्लिमानी हल्के के उम्मीदवार आगा सैयद रूहुल्लाह मेहदी की चुनाव मुहिम के तहत आज श्रीनगर के खानियार और हब्बा कदल इलाकों में चुनावी प्रोग्रामों से खिताब करते हुए कहा कि 5 अगस्त 2019 को बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर के हवाले से जो फैसले किए वो यहाँ की आवाम को कभी कबूल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि लोग मुल्क की सालमियत और यकजहती को बनाए रखने के लिए उन ताकतों को नाकाम बनाएं जो मजहबी मुनाफरत फैलाकर कामयाब होना चाहते हैं। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोगों को कामयाब बनाएं। इस मौके पर पार्टी के दीगर कई लीडरों ने भी खिताब किया। इस दौरान पार्टी के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने आज हल्का इंतखाब बीरवा में कई मकामात पर वर्कर्स कन्वेंशन, अवामी मीटिंगों, रोड शोज और रैलियों से खिताब किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अपील की कि वह मौजूदा सूरत-ए-हाल से बाहर निकलने और 5 अगस्त 2019 के बाद से दरपेश मुश्किलात से छुटकारा पाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाएं। उन्होंने कहा कि यहाँ बेरोजगारी का मसला किस कदर पेचीदा है इससे लोग बखूबी वाकिफ हैं, जबकि बुनियादी सहूलियात का भी हर सतह पर फुकदान है। उमर अब्दुल्ला ने लोगों से अपील की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाकर एक बार फिर इस पार्टी को अवाम की खिदमत करने का मौका फराहम करें। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ने आज फतेह कदल श्रीनगर में एक चुनावी रैली का एहतमाम किया। रैली से पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी और श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर ने खिताब किया। इस मौके पर मोहम्मद अशरफ मीर ने कहा कि गुज़श्ता सरकारों ने अपने झूठे वादों से सिर्फ अवाम को धोखा दिया। मौसूफ ने कहा कि अपनी पार्टी सिर्फ इसलिए वजूद में लाई गई क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस्तिसाली सियासत अरूज पर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि अवाम सही फैसला करके अहल, काबिल और ईमानदार उम्मीदवारों को ही कामयाब बनाएं। इस दौरान अपनी पार्टी ने पांपोर में भी एक कन्वेंशन का एहतमाम किया। कन्वेंशन से पार्टी सदर सैयद अल्ताफ बुखारी और श्रीनगर पार्लिमानी हल्के के लिए उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर ने खिताब किया। इस मौके पर पार्टी सदर ने कहा कि अपनी पार्टी ईमानदारी और सच्चाई के साथ सियासत करने की वादाबंद है, इसीलिए लोगों के साथ वही वादे किए जा रहे हैं जिन्हें पूरा किया जा सकता है।
پیپلز کانفرنس کے لیڈر سجاد غنی لون نے آج اپنی سری نگر رہائش گاہ پر ایک پریس کانفرنس کے دوران عمر عبداللہ کی نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ عمر عبداللہ اپنے بیانات میں یہ کہہ کر کہ سجاد لون بی جے پی کا حمایتی ہے، لوگوں اور میڈیا کو گمراہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ چناو کمیشن سے اپیل کریں گے کہ عمر عبداللہ کے بیانات پر گہری نظر رکھی جائے۔ سجاد غنی لون نے کہا کہ انہیں ایک برس قبل ہی اس بات کا پورا اعتماد تھا کہ بی جے پی کشمیر سے اپنے امیدوار کھڑا نہیں کرے گی، کیونکہ 2019 میں اس پارٹی نے جو کچھ کیا اس سے کشمیری دل برداشتہ ہیں۔ عوامی نیشنل کانفرنس نے کہا کہ وہ رواں پارلیمانی انتخابات میں انڈیا الائنس کی حمایت کریں گے۔ سری نگر میں آج ایک پریس کانفرنس کے دوران پارٹی لیڈر مظفر شاہ نے کہا کہ دفعہ 370 کی تنسیخ سے جموں کشمیر اور لداخ کے لوگوں کو کافی دکھ پہنچا۔ انہوں نے کہا کہ بی جے پی کو پورا احساس ہے کہ وہ کشمیری لوگوں کے دلوں میں نہیں بستی ہے، اس لیے اس پارٹی نے کشمیر صوبے کی پارلیمانی سیٹوں پر اپنے امیدوار کھڑا نہیں کیے۔ راشٹریہ لوک جن شکتی پارٹی کے قومی جنرل سیکرٹری سنجے سراف کی صدارت میں آج اندرا نگر سری نگر میں پارٹی کے کشمیر صوبے کے ضلع صدور کی ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس موقع پر پارٹی عہدیداروں نے جموں کشمیر میں موجود علاقائی سیاسی جماعتوں خصوصاً نیشنل کانفرنس کی پالیسیوں کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہاں کے ووٹروں کا رجحان پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس کی طرف نہیں ہے۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح ہی جموں کشمیر یوٹی میں سبھی رائے دہندگان لوک سبھا انتخابات میں اپنے آئینی حق کا استعمال کرنے کے حوالے سے کافی پرعزم نظر آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں نوجوان ووٹروں میں کچھ زیادہ ہی جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ ایسے ووٹروں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے آئینی حق کا استعمال کر کے ایک ایسے امیدوار کو اپنا نمائندہ بنانا چاہتے ہیں جو ایماندار، عوام دوست اور قابل ہو۔ دینا ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے سب کا، ووٹ دینا، ہر کسی کو ووٹ دینا چاہیے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، تاکہ اس سے ہم اپنے لیے جو 5 سال گورنمنٹ بنتی ہے اس کے لیے ہم اپنے کینڈیڈیٹ کو، اس سے ہم اپنے کینڈیڈیٹ کو چنتے ہیں اور ایک اچھے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا چاہیے جو ڈیولپمنٹ کرے، جو یوتھ کی بات کرے، جس سے علاقے کی ترقی ہو۔ یہ میرا پہلا ووٹ ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ یہ میری زندگی کا پہلا ووٹ ہے اور ہمیں اپنا ووٹ ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ووٹ کسی بھی حالت میں ادا کرنا چاہیے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے اور ہمیں ووٹ اس انسان کو دینا چاہیے جو ریسپانسبل ہو، جس کو یوتھ کی فکر ہو، جس کو پتا ہو کہ مجھے یوتھ کے لیے کیا کام کرنا ہے، ہم اسی کو ووٹ دیں گے جو ہمارا ووٹ ضائع نہیں کریں گے اور جو ہمارے لیے کام کریں گے۔ اور اس سال میرا پہلا ووٹ ہے، میں تمام یوتھ کو یہی میسج دینا چاہتا ہوں، آپ اپنا ووٹ صحیح کاسٹ کیجئے، ایک ایماندار لیڈر کو چنیں تاکہ جو ہمارے مسائل سمجھ سکے، ہمیں بے روزگار نہ رکھے، ہمیں کوالٹی ایجوکیشن فراہم کرے اور ہمارے ملک کو ترقی کی اور لے جائے۔ بارہمولہ پارلیمانی حلقے کے لیے نامزد پولیس آبزرور روی شنکر چھبی نے آج بارہمولہ میں کاؤنٹنگ سینٹر اور سٹرانگ روم کا معائنہ کیا۔ ان کے ہمراہ چناوی ضابطے اخلاق کے نوڈل آفیسر سید قمر سجاد، ڈپٹی ڈسٹرکٹ الیکشن آفیسر اور دیگر متعلقہ افسران بھی تھے۔ اس موقع پر انہوں نے پرامن ماحول میں صاف و شفاف ووٹنگ کو یقینی بنانے کے لیے مؤثر سیکورٹی انتظامات کی اہمیت اجاگر کی۔ اس دوران دیگر متعلقہ افسران نے پولیس آبزرور کو انتخابات کے حوالے سے کیے گئے سبھی انتظامات کے بارے میں جانکاری فراہم کی۔ اننت ناگ ضلع کے ویری ناگ علاقے میں آج فوج کی ایک گاڑی کو حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے ایک فوجی جوان جاں بحق اور 9 دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب 19 راشٹریہ رائفلز کی گاڑی بٹاگنڈ ویری ناگ کے نزدیک سڑک سے لڑھک کر گہری کھائی میں جا گری۔ اس حادثے میں زخمی ہوئے سبھی فوجی جوانوں کو فوراً ہی علاج و معالجے کے لیے نزدیکی اسپتال لے جایا گیا۔ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو نے سری نگر سمارٹ سٹی پروجیکٹ کے تحت جاری مختلف کاموں پر ہو رہی پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے آج شہر سری نگر کا دورہ کیا۔ ان کے ہمراہ پروجیکٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر اور دیگر متعلقہ افسران بھی تھے۔ موصوف نے سول لائنز میں بولیوارڈ روڈ، مغل باغات کی حدود میں جاری کاموں، نشاط ستو، شالیمار کینال اور دیگر کئی علاقوں میں زیر تکمیل کاموں کا معائنہ کیا۔ لال چوک سری نگر میں زیر تعمیر بلیدان ستمبھ کے معائنے کے دوران انہیں بتایا گیا کہ اس پروجیکٹ کا تقریباً 60% کام مکمل کیا گیا ہے۔ اس دوران چیف سیکرٹری نے سری نگر سمارٹ سٹی لمیٹڈ پروجیکٹ سے وابستہ افسران اور اہلکاروں سے تاکید کی کہ معیاری کام کو ہر صورت میں یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ پروجیکٹوں کی میعاد بند تکمیل کو بھی یقینی بنایا جائے۔ زرعی یونیورسٹی کشمیر کے وائس چانسلر پروفیسر نذیر احمد گنائی نے ویٹرنری سائنسدانوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھیڑ پالنے والوں کو مختلف متعلقہ امور کے حوالے سے صحیح تربیت فراہم کرنے کو یقینی بنائیں تاکہ وہ مختلف چیلنجوں کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کر سکیں۔ آج
کاشویٹ انوویشنز پرائیویٹ لمیٹڈ اور سکاسٹ کشمیر کے ماؤنٹین ریسرچ سینٹر فار شیپ اینڈ گوٹ کے مشترکہ اشتراک سے منعقدہ سائنٹسٹ شیپ بریڈرز میٹنگ کے دوران مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کرتے ہوئے انہوں نے یہ اظہار خیال کیا۔ میٹنگ کے دوران وادی کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے 60 سے زیادہ شیپ بریڈرز نے زرعی یونیورسٹی کشمیر کے سائنسدانوں اور افسران کے ساتھ اظہار خیال کیا۔ ڈائریکٹر سیریکلچر اعجاز احمد بٹ نے آج پلوامہ ضلع کے دورے کے دوران محکمے کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا معائنہ کیا۔ موصوف نے پاریگام میں چاؤ کی ریئرنگ سینٹر پر جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لینے کے علاوہ نیکس اور تملحال میں ملبیری فارمز اور نرسریز کا بھی معائنہ کیا۔ انہوں نے یوٹی میں توت کے درختوں کو تحفظ دینے کی اہمیت اجاگر کی۔ انہوں نے کئی مقامات پر گنچے ابریشم سے وابستہ افراد اور دیگر متعلقین کے ساتھ اظہار خیال بھی کیا۔ ضلع لیگل سروسز اتھارٹی بڈگام، تحصیل لیگل سروسز کمیٹی چرار شریف، گورنمنٹ بوائز ہائر سیکنڈری اسکول چرار شریف اور کچھ رضاکار تنظیموں کے اشتراک سے آج چرار شریف میں ایک قانونی جانکاری پروگرام کا اہتمام کیا گیا۔ چائلڈ فرینڈلی لیگل سروسز ٹو چلڈرن اینڈ دیئر پروٹیکشن اسکیم 2015 موضوع کے تحت منعقدہ اس پروگرام میں ضلع لیگل سروسز اتھارٹی بڈگام کے چیئرمین خلیل احمد چودھری، مختلف عدالتی افسران، اہم شخصیات سمیت HRACF کے صدر مدثر احمد بھی موجود رہے۔ جموں کشمیر میں ضلع کپواڑہ ایسا پہلا ضلع بن گیا ہے جہاں منشیات سے متعلق معاملوں میں ضمانت پر رہا 2 افراد کے ٹخنوں پر GPS آلات نصب کیے گئے ہیں۔ اس سلسلے میں بتایا گیا کہ ان افراد کی نقل و حرکت پر خصوصی نظر گزر رکھنے کے لیے عدالتی احکامات کے تحت یہ اقدام کیا گیا ہے۔ بیج بہاڑا اننت ناگ میں مین اینیمل کانفلکٹ موضوع پر منعقدہ 2 روزہ ورکشاپ کی اختتامی تقریب پر آج ریجنل وائلڈ لائف وارڈن کشمیر پردیپ واخلے نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اس ورکشاپ کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ متعلقہ اہلکاروں کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اس حوالے سے باخبر کیا جا سکے کہ کس طرح کشمیر صوبے میں جانوروں اور انسانوں کے درمیان تصادم کے واقعات کے دوران انسانی جانوں کے زیاں کو روکا یا کم کیا جا سکے۔ بلند پایا ولی حضرت خواجہ زین الدین علی دار رحمت اللہ علیہ کے سالانہ عرس کے سلسلے میں آج زینہ دار محلہ حبقدل میں واقع ان کے آستان عالیہ میں ایک خصوصی مجلس منعقد ہوئی جس میں بڑی تعداد میں زائرین نے شرکت کی۔ اس دوران مولانا شوکت حسین کنگ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں شان اولیاء کرام بیان کی۔ یہاں ہر نماز کے بعد بقع عالیہ میں تبرکات کی زیارت کرائی جا رہی ہے۔ سید عبد الکریم بخاری رحمت اللہ علیہ و سید محمد صالح بخاری رحمت اللہ علیہ المعروف خان صاحبان کا عرس مبارک کل یعنی 5 مئی بمطابق 26 شوال المکرم کو دہرمنا بڈگام میں منایا جائے گا۔ اس سلسلے میں کل نماز عصر کے بعد ختمات المعظمات اور درود اذکار کی مجلس آراستہ ہوگی۔ رازداں ٹاپ پر کل شام ہوئی تازہ برفباری کے بعد گریز بانڈی پورہ سڑک کو فی الحال ٹریفک کی نقل و حرکت کے لیے اگلے احکامات تک بند کر دیا گیا ہے۔ SDM گریز نے بتایا کہ برفباری اور بارش کے حوالے سے محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مد نظر یہ اقدام احتیاطاً کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے بھی ناسازگار موسم اور پھسلن کی وجہ سے یہ سڑک کچھ وقفے کے لیے بند رہی تھی۔ لوک سبھا انتخابات کا مشاہدہ کرنے کے لیے 23 ملکوں کے انتخابی اداروں کے 75 مشاہدین بھارت آئے ہیں۔ عام انتخابات کو اعلیٰ معیار کا بنانے کے اپنے عہد کو مزید پختہ کرنے کے لیے انتخابی کمیشن نے ان مشاہدین کو مدعو کیا ہے۔ اپنے دورے کے دوران یہ وفد آج سے شروع ہونے والے 6 روزہ پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ انتخابی کمیشن نے کہا کہ اس پروگرام کے دوران غیر ملکی انتخابی اداروں کو بھارت کے انتخابی نظام اور پوری دنیا میں سب سے بڑی جمہوریت کی بہترین کارروائیوں سے روبرو کرایا جائے گا۔ چیف الیکشن کمشنر راجیو کمار اور الیکشن کمشنر گیانیش کمار اور ڈاکٹر سکھبیر سنگھ سندھو کل اس وقت سے خطاب کریں گے۔ اس کے بعد یہ مشاہدین انتخابات اور اس سلسلے میں تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے کئی ریاستوں کا دورہ کریں گے۔ یہ پروگرام 9 مئی کو ختم ہو جائے گا۔ موسم محکمہ موسمیات کی پیشن گوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں پر ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.2 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا اور جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35.1 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 22.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ایکس ہینڈل اور فیس بک پیج ADD نیوز سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ خبریں YouTube پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ خدا حافظ۔